پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ انفیکٹ سر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سیاستدانوں کی ول تو ہوتی ہے، بٹ کچھ انٹرونشنز ہوتی ہیں شاید وہ روکتی ہیں، تو کیونکہ آپ پرائم منسٹر رہے ہیں تو یقینی طور پہ اس طرح کی کچھ انٹرونشنز کو آپ نے بھی بھگتا ہوگا کہ جی آپ کی ول تو کچھ اور ہے بٹ کچھ اور لوگ ایسا نہیں چاہ رہے تو لہٰذا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے اس ول کو آپ کو مینیج کرنا پڑتا ہے نا، اس کو اپنے دلیل سے کاؤنٹر کریں۔ آپ مینیج کر پائے تھے سر اپنے دور؟ جی بالکل الحمدللہ، کچھ ایسے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے کہ مجھے کسی نے کام نہیں کرنے دیا۔ بالکل سوچ ہوتی ہے، لیکن اس سوچ کو آپ جو پراپر فورم ہے وہاں پر اس پہ بات کریں، اس پہ بحث ہو۔ اسی لیے فورم بنے ہوئے NSC کا فورم ہے، کیبنٹ کا فورم ہے، کمیٹیز ہیں، وہاں پر بیٹھ کر بات کریں کہ کیا مسائل، کیا آپ کو کیا آپ کیا سوچ ہے، ہم تو یہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اسی لیے یہ بات چیت کا معاملہ، آپ اپوزیشن سے بھی بات کرتے ہیں، آپ اسمبلی کے اندر بھی بات کرتے ہیں، آپ جو لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ کو یاد ہے کہ فاٹا پہ تقریباً 4-5 سال کی محنت کے بعد فاٹا کا جو قانون ہوا تھا، 4-5 سال لگے تھے۔ لیکن اگین اب ریورسل کی طرف جا رہے ہیں، اب تو وفاق خود دیکھ رہے ہیں، ایک کمیٹی بن گئی ہے، فنڈز دیے جا رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کے کوٹے بحال کیے جا رہے ہیں، اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ 27ویں ترمیم کے ذریعے اب دوبارہ اس کی حیثیت پرانی بحال کی جا رہی ہے۔ تو آپ یہ ان کی مرضی ہے، یہ مرضی ہے۔ لیکن بطور سر سابق وزیر اعظم آپ کیا سمجھتے ہیں فیصلہ درست ہوگا کہ پھر اگین وہاں پہ FCR کا قانون لایا جائے اور اسی طرح ان کو چلایا جائے جیسے ماضی میں چل رہے تھے؟ نہیں دیکھیں، وہ بات درست نہیں ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ آپ نے پورا نہیں کیا۔ آپ نے ان کو ذم کر دیا، آپ کو افغان نظام دینا تھا اور ترقیاتی فنڈ دینے تھے جس سے وہ KP کے باقی صوبوں کے برابر ان کو وسائل مل جائیں۔ صحیح، ان کو وہ آپ نے دیے نہیں۔ یقینی طور پہ وہ تو پھر اب ان کی جو باتیں ہیں تو بجائیں کہ وہاں پر جو پرانا نظام بھی ختم ہو گیا، نیا نظام بھی نہیں آیا، اور وہاں ایک عجیب قسم کا مخلوط قسم کی، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، کوئی نظام نہیں ہے۔ یقینی طور پہ نہ عدالتیں اور نہ خیر پولیس کا نظام، باقی بہت سارے ترقیاتی کام بھی کچھ بھی نہیں ہو پا رہے۔ بٹ اگین سر اب نظام کتنا گلہ کر رہے ہیں اور بالخصوص نظام عدل کا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر عمران خان صاحب کے صاحبزادے جو گئے ہیں امریکہ میں اور وہاں سے مدد مانگی جا رہی ہے، تو درست اقدام ہے آپ کے خیال میں؟ پھر اسی طرح پاکستان کا انصاف حاصل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ہمارے عدل کے نظام کو امریکہ نے ٹھیک کرنا ہے۔ کم از کم میں اپنے ملک کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اگر آپ نے کسی بیرونی دباؤ پہ تحت کسی پولیٹیکل لیڈر کو ریلیز کرنا ہے تو پھر آپ کی کیا حیثیت رہے گی؟ آپ کے نظام کی کیا حیثیت رہے گی؟ آپ کی شخصیت یا آپ کی حکومت کی کیا حیثیت رہے گی؟ جو ان کے بیٹے ہیں وہ جہاں تک میری نالج ہے پاکستانی شہری نہیں ہے۔ ان کی فیملی کے لوگ تو کہے کہ نائک آپ ان کے پاس ہے اور ان کو ویزے نہیں، نائک آپ شہریت نہیں ہوتی۔ اچھا نہیں ہوتی، بٹ وہ ان کے بیٹے تو ہیں۔ بٹ میں تو اس سوال سے پوچھ رہا کہ ان کا موو پھر درست ہے، کیونکہ اس ملک کے اندر نظام عدل تو ایسا ہے نہیں کہ آپ انصاف مل پائے، تو پھر بہتر ہے کہ آپ کسی طاقتور ملک کے پاس جائیں۔ یہ بات تو بڑا واضح ہے۔ یہ تو ٹھیک کیا انہوں نے آپ کے خیال میں؟ کیا کیا کہ ان کا وہاں پہ جانا، امریکہ سے جا کے مدد مانگنا کہ ہمارے والد صاحب قید تنہائی میں ہیں، ان کو انصاف نہیں مل پا رہا، تو آپ ایک بڑا طاقتور ملک ہیں، آپ ہی پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالیں۔ جی دیکھیں، یہ تو پھر ہر آدمی کوشش کرے گا نا۔ جب آپ الٹے سیدھے قوانین بنائیں گے، عدل کا نظام ختم ہو جائے گا، انصاف نہیں ملے گا۔ اب دیکھیں ایک پولیٹیکل پریزنر ہے، پولیٹیشین رہا ہے، اور یہ بھی سیاسی قیدی آپ کے خیال میں؟ سیاستدان جب جیل میں جاتا ہے سیاسی قیدی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے کسی قتل کی وجہ سے نہیں گیا ہوا، وہ سیاست جو کرتا ہے اس کی وجہ سے اندر ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اب وہاں پر اب قانون بڑا واضح انگریز بنا کر گیا تھا، ہم نے نہیں بنایا، کہ ایک B کلاس ہوتی ہے جس میں جو لوگ ٹیکس پیئر ہوں یا اعلیٰ تعلیم رکھتے ہوں یا اعلیٰ عہدوں پر رہے ہوں، ان کو آپ وہاں پر رکھتے ہیں۔ تو بدقسمتی عمران خان صاحب خود بھی نہیں کسی کو رکھنے دیتے تھے، اور اب وہ خود بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر ایک غلطی ماضی میں ہوئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج غلطی کی جائے۔ ملک کا وزیر اعظم ہے، اس کو آپ دیں جو B کلاس ملتی ہے، جیسے زرداری صاحب کو ملی تھی۔ آج زرداری صاحب کو ان کے لیے بات کرنی چاہیے یقینی طور پہ۔ لیکن بات کیا کرنی چاہیے؟ کل جب ڈپٹی پرائم منسٹر سے امریکہ میں اس حوالے سے سوالات ہوئے ہیں تو انہوں نے کمپیریزن ڈرا کیا ہے کہ جی دیکھیں یہاں بھی عافیہ صدیقی صاحبہ بڑے عرصے سے پڑھی ہیں وہاں پہ امریکی جیلوں میں، تو آپ ہم سے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو رہا کریں۔ تو یہ جو کمپیریزن ڈرا انہوں نے کیا ہے، اس کے بارے میں بطور سابق وزیر اعظم آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کمپیریزن بنتا ہے کوئی ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور عمران خان کے؟ ڈپٹی پرائم منسٹر کے عہدے سے میرا اختلاف ہے۔
جو نہ آئین کے اندر ہوتا ہے نہ قانون کے اندر ہے، آپ کیسے ڈپٹی پرائم منسٹر بن سکتے ہیں؟ بٹ وزیر خارجہ کے طور پہ ان کی اسٹیٹمنٹ آپ کو لگتا ہے کہ لاجیکل تھی؟ وزیر خارجہ کو ان باتوں پہ اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے، نہیں دینی چاہیے تھی، اس کوشچن کو اوائڈ کیا جا جی سکتا اس تھا۔ کوشچن کو آپ بالکل ڈیفلیکٹ کریں، کیونکہ آپ کے پاس بات کرنے کے لیے جواز نہیں ہے۔ اور یہ کمپیریزن عافیہ صدیقی جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھی ظلم ہوا ہے تو یہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، آپ نے مان لی نا بات۔ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں آپ۔ ہاں وہ تو ایک واضح ظلم ہے جو اس نظام کے لیے کالا دھبا ہے کہ ایک خاتون جس کے خلاف کوئی گواہ نہیں ہے، جو مطلب کس کو گولی مار سکتی ہیں، تو کیسے مطلب، اور آپ نے اتنی لمبی ان کو سزا دی ہے 36 ایئرس۔ جی، وہ کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ تو انفیکٹ اب لگ کیا رہا ہے، اسٹیٹس کو کے ساتھ چلیں گے جس طرح خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں کہ یہ نظام ایک ہائبرڈ نظام ہے؟ ایک تو یہ میں جاننا چاہوں گا کسی کے ساتھ چل رہے ہیں ہم نے، اور کیا یہ نظام پہلی دفعہ ہے یا ماضی کی جتنی حکومتیں ہیں ان کے بارے میں ہم یہی بات کریں؟ کیونکہ آپ نے ابتدائی میں فرمایا کہ لوگ تو بڑے مایوس ہیں، ووٹ کسی کو ڈالتے ہیں اور پرچی کسی اور کے نام پہ نکلتی ہے، اقتدار میں غور آ جاتا ہے۔ جی جی بالکل ایسے ہے۔ تو یہ ہائبرڈ نظام سر، یہ آپ سے تاریخ سوال کرے گی یہ کون سا ملک تھا؟ تو نام کس ملک کا آئے گا سر؟ نہیں، یہ لوگ سوال کریں گے نا تاریخ، یار ایک ملک تھا تاریخ میں، لوگ ووٹ کسی اور کو ڈالتے تھے بند کی اور جاتا تھا۔ بالکل ایسے ہے۔ لیکن سر یہ ہائبرڈ نظام پہلی دفعہ آیا آپ کے خیال میں یا ماضی میں بھی جتنی؟ ہائبرڈ نظام ہوتا کیا ہے؟ جس میں دیکھیں نظام جو ہے وہ آئین ہے۔ اگر جو آپ جس طرح ملک چلا رہے ہیں، چاہے وہ ہائبرڈ ہے، ہائبرڈ پلس ہے، ہائبرڈ پلس پلس ہے، اب تو پلس پلس تک آ گئے، تو کیا وہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ میرا سوال صرف یہ ہے۔ اگر وہ آئین کے مطابق ہے تو 100 بسم اللہ آپ چلائیں، اگر وہ آئین سے متصادم ہے تو پھر اس ملک کے سارے آئینی عہدیدار جو ہیں وہ اپنا حلف توڑ رہے ہیں، کہ انہوں نے تو حلف آئین کا دفاع کرنے کا حلف اٹھایا ہوا ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کے آئین کے تحت۔ یہ پھر آپ لوگوں پہ چھوڑ رہے ہیں کہ وہ اسیس کریں بطور پرائم یہ منسٹر؟ تاریخ ہی کریں گے، لوگ بیچارے کیا کریں گے؟ لوگ تو ووٹ ڈال کے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت کانسٹیٹیوشن کی عملداری قائم ہے یا وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہو رہی ہے اس وقت؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے سر یہ بتائیں؟ جو لوگ اقتدار میں، میں تو اقتدار میں نہیں ہوں، نہ میں پارلیمان میں ہوں، کیا وہ شکایت کر رہے ہیں؟ یعنی وہ تو کہہ کیا رہے ہیں، اپوزیشن کہہ رہی ہے؟ اپوزیشن تو شاید میرا خیال اپوزیشن خود اقتدار میں ہے، ایک صوبے میں تو ڈیفینیٹلی جی ہے، بالکل ہے، پی ٹی آئی بھی اقتدار میں ہے، پیپلز پارٹی بھی اقتدار میں ہے، پی ایم ایل این بھی اقتدار میں ہے، یقیناً۔ کیا بات کریں گے؟ لیکن اگین سر اب تحریک کی بات بھی ہو رہی ہے نا، 5 اگست اور اس کے آن ورڈ، آپ اس کے بارے میں، اب ظاہر سی بات ہے نجومی تو آپ نہیں ہیں، بٹ اس ملک کے اندر سیاسی تحریکوں کو آپ نے چلتے بھی دیکھا ہے، اور پھر یہ ہے کہ حکومت وقت کے رویے کیا آپ کو نظر آتے ہیں؟ کیونکہ ماضی میں اب تو دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی تحریک کا آغاز ہوا ہے تو بڑا سخت ہمیں ایکشنز دیکھنے کو ملے ہیں، بٹ اب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بڑھ پائے گی اور اس میں تمام اپوزیشن جماعتیں اکٹھی بھی ہو پائیں گی؟ اگر نقطہ وہ ہوتا ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ جس کے اندر قانون اور آئین کی بالادستی، حقیقی جمہوریت، ان چیزوں کو میک شور کرنے کے لیے ہوتی ہے، تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ جی، جب آپ ملک کے نظام کی بات کریں گے، ملک کی بہتری کی بات کریں گے، آئین کی بات کریں گے، قانون کی حکمرانی کی بات کریں گے، یہ تحریک چلتی ہے، اور وہ تحریک ایک دن میں آپ کو رزلٹ نہیں دیتی، صحیح، ایک مستقل تحریک آپ کو چلانی پڑتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ تحریک چلانا چاہتے ہیں، جس میں سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی ہے، جی، ان کا اپنا رویہ آئین کے بارے میں کیا ہے، اپنا رویہ قانون کی حکمرانی کے بارے میں کیا ہے؟ جی، ان کبھی کے پاس حکومت ہے، آج کبھی وہ کہتے ہیں حکومت سے بات کرنی، کبھی وہ کہتے ہیں نہیں چلے، وہ تو ہو گئی نا، ایک حکومت بھی ہے نا۔ ہاں بالکل، اگر وہ ایک ماڈل گورنمنٹ ہوتی جو آئین کے مطابق چل رہی ہوتی، جہاں قانون کی حکمرانی ہوتی، اور وہ آج کی حکومت نہیں، یہ ان کا میرے خیال ہے 14th ایئر شروع ہے، بالکل ایسے ہے، تو پہلے اس کو ٹھیک کر لیں، پھر آپ اپوزیشن کر رہے ہیں وفاق میں، 2 ہاؤسز میں آپ کی بڑی بھاری تعداد ہے، تو آپ وہاں پر بھی اپوزیشن کریں نا، صحیح، آپ ملک کے معاملات کی بات کریں، جو بھی یہ ایشوز ہیں ان کی نشاندہی کریں، ان کے حل کی بات کریں، آگے بڑھنے کی بات کریں۔ اس میں مسئلہ یہ آئے گا کہ جو 3 سال 8 مہینے حکومت رہی ہے پی ٹی آئی کی وفاق میں، اس کی حالات کیا تھے؟ کیا وہ آئین کے مطابق تھی؟ صحیح، تو اس لیے آج جہاں پر حکومت کو تو اصلاح کی ضرورت ہے ہی ہے، اپوزیشن کو بھی بہت اصلاح کی ضرورت ہے، صحیح ہے، لیکن تو اس تحریک میں اپنی اصلاح اگر شامل کر لیں، اپنے نظام کو درست کر لیں، تو یہ اس طرح معاملہ آگے چلے گا۔ لیکن اگین سر آپ اگر جو چھوٹی جماعت ہے لیکن انتظار کریں گے کہ کوئی اور انیشیٹو لے گا، یا شاید خاکہ بات سمجھتے ہیں کہ نہیں ملک تو ڈوب رہا ہے، میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں تو کم از کم سڑک پہ سر ہم تو بات کرتے ہیں نا، ہم بات ہی کر سکتے اچھا ہیں، بات ہی کر سکتے ہم تو پارلیمان میں ہماری نمائندگی نہیں ہے،
سڑک پہ اگر آپ سمجھتے پتھر مارنے سے معاملہ ہوتا ہے تو پتھر مارنے کو تیار ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ اسے حل نکلتے ہیں. گفتگو سے نکلے گا حل، گفتگو سے ہر چیز کا حل گفتگو سے گفتگو سے نکلے گا. اور لاسٹلی سر، ڈائلاگ سے نکلتا ہے. لاسٹلی یہ جاننا چاہوں گا، علی امین گنڈاپور صاحب کی سٹیٹمنٹ میں نے اپنے ابتدا میں بتائی کہ وہ کہہ رہے ہیں جی گڈ طالبان بیڈ طالبان. اگین کیونکہ آپ پرائم منسٹر رہے ہیں تو پھر پوچھنا پڑتا ہے نا سر کہ یہ پالیسیز کب سے چلی آ رہی ہیں اور کیا ان کی سٹیٹمنٹ بڑی جسٹیفائڈ ہے کہ ایسے ہی ہے جس کی وجہ سے ہم اب تک دہشت گردی کے مسئلے کو حل نہیں کر پائے؟ دیکھیے، ہم نے ماضی میں یہ تقریباً ہماری قسم کی اسٹیٹڈ پالیسی تھی، آپ کو یاد ہوگا آج سے 10-15 سال پہلے کہ گڈ طالبان بیڈ طالبان، یہ بات اس وقت آئی تھی. پھر اس کو فیصلہ ہو کہ نہیں یہ سب معاملہ بیڈ ہی ہے. پھر ہم نے وہاں پر جنگ لڑی اور ہزاروں شہداء بلکہ لاکھوں کی تعداد میں سویلینز، پولیس، آرمی یہ شہداء موجود ہیں، ایف سی کے، رینجرز کے، بہت بڑی تعداد ہے. اب اگر ایک صوبے کا چیف منسٹر اور جس صوبے میں سب کچھ ہو رہا ہے، ایک آئینی عہدیدار ہے، وہ یہ بات کرتا ہے تو اس کی بات آپ کو سننی پڑے گی. پھر اس کو بولیں کہ آؤ بیٹھو یار ڈائلاگ کرتے، تم بتاؤ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے، تم کیا بات کر رہے ہو. یہ طریقہ ہوتا ہے ملک کو چلانے کا. اگر آپ اس کو گالی نکالیں گے، اس کو اندر کرنے کی کوشش کریں گے، اس نے ایک بات کر دی ہے، اب اس کو جو بھی فورمز آپ کے پاس ہیں، سی سی آئی ہے، سی سی آئی بلائی جائے، این ایس سی میں بلایا جائے اس کو کہ آئیں بتائیں یار کہ آپ کے پاس کیا دلائل ہیں، کیسے آپ نے یہ بات، یہ معمولی بات تو نہیں ہے نا. دنیا ساری کو کوٹ کرے گی کہ پاکستان تو خود گڈ بیڈ کر رہا ہے. صحیح. تو یہ چیزیں بڑی سوچ سمجھ کے، حکومت جو ہے نا یہ آپ اس کو اس طرح غیر ذمہ دارانہ طریقے سے نہیں چلا سکتے. صحیح ہے، لیکن وہ تو بڑی چل رہی ہے اور وہ بڑی کمفرٹیبل بھی ہے، بڑی کانفیڈنٹ بھی ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ جس انداز میں چل رہی ہے چیزیں ایسی چلتی رہیں گی؟ نہیں، کچھ تو ہو رہا ہے نا. کچھ ہو رہا ہے جی، ملک کی تباہی تو ہو رہی ہے. تباہی ہو رہی ہے. میں سمجھ رہا ہوں دیکھیں کرسیاں تو آخری وقت تک محفوظ ہوتی ہیں، آخری سیکنڈ تک. لوگ پوچھیں گے یہ حکومت کب تک رہے گی، میں کہتا ہوں آخری سیکنڈ تک. وہ سیکنڈ کب آئے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس وقت تک پاکستان میں کون سی حکومت ہے جو ہٹی ہے کسی جمہوری عمل سے؟ تو اقتدار میں رہنا کامیابی نہیں ہوتی. تو یہ بھی جمہوری عمل کے ذریعے نہیں، کسی اور عمل کے ذریعے جائے گی آپ کے خیال میں؟ جی، غیر جمہوری عمل سے آئی ہے، غیر جمہوری عمل سے جائے گی. بہت شکریہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد کسی حکومتی علماء سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. واپس آتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.